کہا کہ حدیث قدسی میں روح محمد کا نور ہے. عام حدیثوں میں ذات محمد کا تعلق ہے، اس میں روح محمد ہے نہ روح. بہت اونچے درجے کے شخص تھے، پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کیا سبحان اللہ. اللہ جس کو سبق پڑھائے اس کو تو ورق گردانی کی کیا ضرورت ہے. ہم لوگ تو کتابوں میں ہی رہتے ہیں نا، یاد کرتے کرتے بھی پھر بھول جاتے ہیں، 10 یوں کتابیں دیکھنے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو علم لدنی تھا نا، اللہ کا عطا کیا. ایسے جن لوگوں کے پاس علم لدنی ہوتا ہے وہ بھولتے بھی نہیں. کیا؟ اور وہ نیا نیا علم، جو سوال ان کو کیا جو اس کا جواب دیتے ہیں. جو سوال، اس کی مثال آپ سمجھے. ایک ہے حوض. کیا ہے؟ حوض میں جتنا پانی یہاں سے ڈالو اتنا ہی نکلے گا. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اس میں 10 ٹینکر ڈالے تو 10 ٹینکر گہرا تو نہیں نکلیں گے. ایک ہے کنواں. کیا ہے؟ کیونکہ کنویں سے آپ جتنا نکالو گے اور نکلتا رہے گا، کیونکہ اس کنویں کا تعلق جو ہے نا وہ تو جو زمین کے اندر جو پانی ہے اس کے ساتھ ہے. تو ہزاروں ٹینکر نکالو تب بھی نکلیں گے. تو علم لدنی کی مثال ایسی ہوتی ہے، جتنے بھی سوالات کر لو سب سوالات کے جوابات آئیں گے. چونکہ ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم لدنی دیا جاتا ہے اور امتی کو بھی دیا جاتا ہے علم لدنی. وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے. بہرحال قرآن پاک نے بھی فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ بھولیں گے نہیں. پھر آپ، تو شیخ نے کیا جواب دیا؟ اللہ شیخ نے جواب دیا اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارک نورانی کلام ہے. کیا جی؟ ان 2 کلاموں کے علاوہ کائنات میں کوئی کلام نورانی نہیں. کیا؟ فائدہ بخش تو ہو سکتا ہے، اچھا کلام تو ہو سکتا ہے، بہترین کلام تو ہو سکتا ہے، لیکن انوارات نہیں. کیا؟ انوارات صرف 2 کلام میں ہیں، ایک ہے قرآن مجید میں اور ایک ہے احادیث میں. قرآن مجید میں نور خدا ہے. کیا؟ احادیث میں نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے اوپر شیخ نے پھر ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اور علامہ احمد بن مبارک سلجماسی کہا میں نے دیکھا کہ شیخ کے قدم بہت مضبوط ہیں. کیا؟ شیخ کے قدم پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے، بس ناظرہ پڑھا تو ناظرہ والے کو کیا یاد رہے گا. تو کہا میں سوالات کرتا تھا شیخ کو، شیخ جواب دیتے تھے. تو میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ نے تو صرف ناظرہ پڑھا ہے لیکن آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور حدیث مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، اور کسی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث یہ تو موضوع ہے، یعنی ویسے ہی لکھ ڈالیے کسی نے، حدیث نہیں ہے. آپ پہچانتے کیسے؟ مجھے حیرت ہے. حضرت نے فرمایا میں انوارات سے پہچانتا ہوں. جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس جو یہ کلام پڑھ رہا ہے اس میں اللہ کا نور ہے، اس میں اللہ کا، تو میں اس نور سے پہچانتا ہوں کہ یہ کلام اللہ ہے. اگر کوئی آدمی حدیث پاک پڑھ لے گا تو جب وہ حدیث پاک کی پڑھ رہا ہو حدیث پاک کو، مثلا اس نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ جو الفاظ اس کے زبان سے نکلتے ہیں اس کے ساتھ نور نکلتا ہے، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی عربی اور کوئی جملہ نکالے گا ٹھیک ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں انوارات نہیں ہوتے ہیں. تو میں پہچانتا ہوں کہ یہ نہ قرآن پاک کی آیت ہے نہ حدیث ہے. علامہ نے کہا کہ اور امتحان کریں گے شیخ کا. کہنے لگے حضرت میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ فرما دیجئے میں نے کیا پڑھا. فرمایا پڑھو. اس نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وهی العصر وقوموا للہ قانتین. شیخ نے فرمایا یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ایک ٹکڑا حدیث ہے، ایک ٹکڑا. اس نے کہا کون سا ٹکڑا حدیث ہے؟ کہ وہی العصر. کیسے باقی کا نور الگ تھا، یہ بیچ میں جو آپ نے وہی العصر پڑھا اس کا نور الگ تھا. اس کا نوروں کی تو الگ الگ ہوتی ہیں نا بھائی، اس کا رنگ الگ ہے، اور اگر آپ وہ دوسری لائٹ لگا لیں گے تو اس کا رنگ کچھ الگ آتا ہے. تو پہچان گیا کہ اتنا تو ہے قرآن مجید یہ ٹکڑا حدیث ہے. پھر ایک لمبی بحث ہے عجیب و غریب کا. پھر میں نے اس کے بعد کچھ حدیثیں سنائیں جن کو محدثین نے کہا یہ موضوع ہے. موضوع مطلب یہ صحیح حدیث یعنی جھوٹی ہے. ایک ہوتا ہے ضعیف. ضعیف تو حدیث ہی ہوتی ہے، وہ صرف راوی کے اندر کوئی شرط کم ہوتی ہے، کس کے اندر؟ کلام تو وہ حضوری کا ہوتا ہے. ایک موضوع کا ہوتا ہے کہ جو حضور کا کلام نہیں. کیا نہیں.
تو میں نے موضوع حدیثیں کچھ سنائی، آپ نے فرمایا یہ حدیث نہیں، کیا یہ حدیث نہیں۔ اس کے بعد میں نے حدیث قدسی شروع کر دی۔ حدیث قدسی بھی ہوتے ہیں نا، یا ابن آدم، ہے نا، یہ تفرق لعبادتی عمل صدرک غنا واسد فقرک، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے حدیث قدسی شروع کر دی۔ شیخ ایسے جیسے چوکنا ہو گئے، انہوں نے کہا قرآن نہیں ہے کیا؟ جو حدیثیں تم سنا رہے تھے آج تک یہ بھی نہیں ہے کیا؟ کچھ عجیب یہ نئی قسم حدیث کی اچانک زبان سے نکلا، قدسی ہے کیا؟ حالانکہ اس کو اصطلاح معلوم نہیں، کہا قدسی ہے۔ نے کہا کہ اس میں نئے قرآن مجید ہے، نئے حضور کی حدیثیں ہیں، ہے تو یہ لگتا ہے اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن مجید نہیں کیا؟ اس طرح سے وہ وضاحت کرنے لگا۔ تو بہرحال بتا دیا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ کہ حضرت حدیث قدسی اور عام حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے یہی حدیث میں نے پڑھ لی اور انما الاعمال بالنیات دونوں حضور نے فرمائی نا۔ شیخ نے عجیب جواب دیا، شیخ نے کہا کہ حدیث قدسی میں روح محمد کا نور ہے، عام حدیثوں میں ذات محمد کا تعلق ہے، اس میں روح محمد ہے نہ روح کا تعلق روحانی، چونکہ وہ حضور لیتے ہیں اللہ سے، الفاظ اپنے بتاتے ہیں، الفاظ وہ کہ من وجن تو اس کو مشابہت ہے اللہ سے، من وجن حضور سے، کہا اس میں روح کا دخل ہے، کیا روح کا دخل ہے، اور کا جو عام حدیث ہیں اس میں حضور کی ذات کا دخل ہے، کس کا؟ تو اس نے یہ کہا ایک کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہا میں نے شیخ سے بہت سارے سوالات کیے، کیا؟ تو دیکھا کہ شیخ تو بہت عجیب و غریب ہے، میں اٹھ کے اور بہت سارے اس کے ہاتھ کو، میں نے کہا آپ کتنے مضبوط ہیں۔ تو بہرحال تو نبی کے بارے میں اچھا ہوا کیا، اب جب یہ نورانی کلام کانوں میں پڑ گیا اس کے بعد دل میں آئے گا نا، تو منافقین کو چونکہ عقیدت نہیں، کیا یہ آج بھی ہے، کوئی کتنا بڑو بزرگ ہو، ولی خدا ہو، اگر کوئی سننے والا ہے وہ اس کو اس کے ساتھ عقیدت نہیں ہے، کیا عقیدت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، معترض ہے، اعتراض کرتا ہے، اس کو نفع کچھ بھی نہیں ملے گا، کیا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفع کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ محبت و عقیدت ہے۔ عقیدت کا مطلب وہ اس کو صحیح سمجھے، سچا سمجھے۔ جب اس کے دل میں اعتراض ہے نا، تو اس کو نفع نہیں ملے گا۔ کہا کہ یہ انوارات، یہ کلام جب دلوں میں پہنچتا ہے تو یہ تلاش کرتا ہے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں، کیا آدمی کسی جگہ جائے گا تو پہلے دیکھے گا نا بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ اگر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں گندگی ہے، وہاں کوڑا کرکٹ ہے، وہاں مینگنیاں ہیں، وہاں گوبر ہے، بات سمجھا دی، تو ظاہر سی بات وہاں بیٹھے گا کیسے؟ وہ کہے گا بھائی کہاں میں آپ نے بٹھایا، یہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، فوراً نکلے، اور بدبو ہے تو فوراً ناک بند کر کے بھاگے گا۔ اور اگر آپ نے اس سے کہا تشریف لائیے اندر، دیکھا اللہ اکبر خوشبو ہے، کیا ہے خوشبو ہے، بہترین فرش ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے، چاہے آج کرسیاں کہیے یا کچھ